السلام علیکم ناظرین سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ اب دنیا کا کوئی گوشہ بنی نوع انسان سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ یاجوج ماجوج کی پیش گوئی کے سلسلے میں تحریری روایات کے مطابق یہ دونوں قومیں دیوار کو توڑ کر دنیا میں پھیل جائیں گی، مگر بظاہر کوئی قابل ذکر منطقہ ایسا نہیں جہاں یہ قوم یا قومیں رہتی ہوں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ہماری کتابوں میں صحیح تفاسیر نہ بیان کی گئی ہوں اور یاجوج ماجوج بھارتیوں اور چینی قوموں کی شکل میں دنیا میں پھیل چکے ہوں اور قیامت کے قریب یہ لوگ تباہیاں پھیلائیں گے؟ قرآن و حدیث کی تصریحات سے یہ بات ثابت ہے کہ یاجوج ماجوج کا وجود ہے، اور جب اللہ رب العزت کے علم میں طے شدہ وقت پورا ہو جائے گا تو وہ اللہ کے حکم سے زمین پر نکلیں گے۔ ان کا جغرافیائی محل وقوع یعنی سد ذوالقرنین کس جگہ واقع ہے، اور قوم یاجوج ماجوج کون سی قوم ہے، اور اس وقت کہاں کہاں بستی ہے؟ کائنات کو دیا گیا محدود وقت جب ختم ہونے لگے گا تو اس کے ساتھ کچھ نشانیاں ظاہر ہونے لگیں گی، یعنی قیامت کے قریب قرآن و حدیث کے مطابق جو بڑی نشانیاں ہوں گی ان میں سے ایک کا نام یاجوج ماجوج بھی ہے۔ یہ یاجوج ماجوج کون ہیں، کہاں تھے اور کیوں قید ہوئے، اس پر سالوں سے بحث و مباحثے جاری ہیں۔ کسی نظریے کے مطابق ان کا خروج بہت پہلے ہو چکا ہے تو کسی کے مطابق ان کا خروج مستقبل قریب میں ہوگا، لیکن کیا سچ ہے اور کیا ہو سکتا ہے، آئیں ذرا اس پہلو پر روشنی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین، زمانہ قدیم میں ایسی بہت سی قومیں گزری ہیں جو ظلم و جابریت میں اپنی مثال آپ تھیں، اور ان کی طاقت اور دہشت کی بنا پر ہر طرف ان کا ہی سکہ چلتا تھا۔ ایسی ہی ایک قوم یاجوج ماجوج کی بھی تھی۔ ظلم و جابریت کی داستان رقم کرتی یہ قوم کوئی اور نہیں بلکہ حضرت آدم علیہ السلام ہی کی اولاد تھی، اور بعض مفکرین کے مطابق یہ قوم حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ حضرت نوح کے 3 بیٹے تھے جن میں ایک کا نام یافس تھا۔ یافس کے 12 بیٹے تھے اور ان میں سے 2 کا نام یاجوج ماجوج تھا، اور اسی طرح یاجوج ماجوج کی نسل چلی۔ ناظرین، اس کے ساتھ یاجوج ماجوج کے ساتھ ہی جو نام زیر تذکرہ آتا ہے وہ حضرت ذوالقرنین کا ہے۔ حضرت ذوالقرنین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کوئی نبی نہیں بلکہ اللہ رب العزت کے ایک نیک بزرگ بندے اور بادشاہ تھے، جنہیں ذوالقرنین کا لقب چند وجوہات کی بنا پر دیا گیا۔ ایک تو یہ کہ وہ زمین کی 2 انتہاؤں میں سفر کیا کرتے تھے، یعنی مشرق اور مغرب کے درمیان، اور بعض کے مطابق یہ لقب روم اور پیرس پر حکمرانی کے سبب دیا گیا، اور طاقتور بادشاہ ہونے کے ناطے دنیا بھر کے بادشاہ ان کے تابع تھے، اور ان کے خالازاد بھائی حضرت خضر ان کے خاص وزیر تھے۔ حضرت ذوالقرنین اکثر حالت سفر میں رہتے، اور اسی دوران وہ ایک سلطنت پر پہنچے جہاں ترک آباد تھے۔ یہ سلطنت آرمینیا اور آذربائیجان کی سرحد کے درمیان واقع ہے۔ وہاں 2 پہاڑوں کے درمیان ایک جگہ تھی جس میں ایک قوم آباد تھی جو ترکوں کا قتل عام کیا کرتی تھی اور اپنی شر پسندی اور فتنہ انگیزی کے باعث بہت مشہور تھی۔ ناظرین، یہ قوم بہت سی برائیوں اور شر انگیزیوں کا مجموعہ تھی اور انتہائی طاقتور قوم تھی جس کا مقابلہ کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ یاجوج ماجوج کے اس دنیا میں دوبارہ خروج کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ دجال جو قیامت کی بڑی نشانیوں کا مرکز ہے اس کا تذکرہ قرآن میں کہیں نہیں ملتا، لیکن یاجوج ماجوج کا ذکر قرآن میں تفصیل سے موجود ہے۔ بہرحال ترکوں نے اس قوم کے ظلم و جبریت سے تنگ آ کر حضرت ذوالقرنین سے درخواست کی کہ وہ ان 2 پہاڑوں کے درمیان کا راستہ کسی طرح بند کر دیں تو ہم آپ کو اس کا معاوضہ دیں گے، جس کا ذکر قرآن میں یوں بیان ہوا ہے کہ حتیٰ کہ جب وہ 2 دیواروں کے درمیان پہنچا تو ان دونوں کی دوسری طرف ایسی قوم پئی جو کہ بات کو سمجھنے کے قریب بھی نہ تھے۔ انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج اس ملک میں بہت بڑے فسادی ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ خرچ کا انتظام کر دیں، اس شرط پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں؟ اس نے جواب دیا کہ میرے اختیار میں میرے رب نے جو دے رکھا ہے وہی بہتر ہے، تم صرف قوت اور طاقت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط روک اور دیوار بنا دیتا ہوں۔ مجھے لوہے کی چادریں لا دو۔ یہاں تک کہ جب ان دونوں پہاڑوں کے درمیان دیوار برابر کر دی تو حکم دیا کہ تیز آگ جلاؤ۔ جب لوہے کی چادریں آگ ہو گئیں تو فرمایا، پگھلا ہوا تانبا لاؤ تاکہ میں اس کے اوپر ڈال دوں۔ تو ان میں نہ تو اس دیوار پر چڑھنے کی طاقت تھی اور نہ ہی وہ اس میں کوئی سوراخ کر سکتے تھے۔ ذوالقرنین کہنے لگے، یہ میرے رب کی مہربانی ہے،
ہاں جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اسے زمین بوس کر دے گا، بے شک میرے رب کا وعدہ سچا اور حق ہے۔ لیکن حضرت ذوالقرنین نے بغیر کسی معاوضہ کے محض اجر و ثواب کی نیت سے اس کام کو کرنے کی رضامندی ظاہر کر دی، اور یہ طے ہوا کہ پہاڑوں کے درمیان راستے کو ایک مضبوط دیوار سے بند کر دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے ترکوں سے کہا کہ وہ مل کر ان کی مدد کریں۔ اس طرح بادشاہ نے پہاڑوں کے درمیان لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے ترتیب سے رکھ دیے اور کہا کہ ان پر آگ جلاؤ۔ جب وہ آگ سرخ ہوئی تو اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈالا گیا۔ اس طرح ایک ناقابل تکسیر دیوار سامنے آئی جو بالکل کسی پہاڑ کی مانند لگ رہی تھی۔ ناظرین، اس دیوار کی بلندی کے باعث یاجوج ماجوج کے لیے اس پر چڑھنا مشکل ہو گیا، اور مضبوطی کے باعث اس میں سوراخ کرنا یا کھودنا بھی ناممکن تھا۔ اس طرح ذوالقرنین نے اس راستے کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا، اور یوں یہ قوم ہماری دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے الگ ہو گئی، اور اب ان کا اپنا الگ معاشی نظام اور طرز زندگی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اس دیوار کو بھی مسلسل توڑنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ وہ روز اس دیوار کو توڑنے کے ارادے سے آتے ہیں اور اس میں سوراخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب دیوار میں تھوڑا سا سوراخ ہونے لگتا ہے تو شام ہو جاتی ہے۔ پھر ان کا سردار ان کو واپس چلنے کا حکم دیتا ہے کہ چلو باقی کل کرتے ہیں۔ اگلی صبح تک وہ سوراخ دوبارہ خود ہی بند ہو جاتا ہے، اور قیامت تک ان کی یہ کوشش جاری رہے گی۔ وہ جگہ جہاں یاجوج ماجوج کو قید کیا گیا تھا، اس حوالے سے جغرافیات کے ماہرین اور تحقیق کرنے والوں کا یہ کہنا ہے کہ وہاں ایک سلطنت آباد تھی جس کا نام خزاری تھا۔ اس قوم کے حوالے سے ایک مشہور کتاب دا جیوز آف خزاری میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ یہ قوم اس قدر طاقتور تھی کہ اس وقت کی بڑی فوجیں بھی اس کا مقابلہ نہ کر سکی تھیں۔ جب ان کے خروج کا وقت آئے گا تو ان کی زبان سے ایک لفظ خود بخود جاری ہو جائے گا جس کی توفیق اللہ نے تاحال ان سے چھین رکھی ہے، اور وہ لفظ ہے انشاءاللہ۔ جب وہ اس لفظ کو ادا کریں گے تو دیوار توڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور ہر طرف ایک قہر برپا ہو جائے گا۔ یہ مخلوق خدا کو اپنی شر انگیزی اور فتنہ انگیزی کا نشانہ بنائیں گے۔ ان کی طاقت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت ذوالقرنین جو کہ ایک بہادر اور مضبوط بادشاہ تھے، اور ان کی فوج بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، اس لیے ان کو دیوار کے پار قید کر لیا گیا۔ جب یہ قوم آزاد ہو جائے گی تو وہ تباہی مچاتے ہوئے نکل پڑے گی، اور ان کا پہلا گروہ بحر تبریہ تک پہنچے گا اور اس جھیل کا سارا پانی پی جائے گا جو کہ فلسطین کے شمال میں ہے اور فلسطین کی سب سے بڑی جھیل کہلاتی ہے۔ پھر جب آخری گروہ پہنچے گا تو حیران ہو کر کہے گا کہ یہاں کبھی پانی ہوا کرتا تھا۔ پھر یہ قوم ہر طرف فساد برپا کر دے گی، اور ایک وقت آئے گا کہ ساری زمین پر ان کا قبضہ ہو جائے گا۔ اور جب یہ قوم یروشلم کے پہاڑ پر پہنچے گی اور کہے گی کہ تمام زمین پر ہمارا قبضہ ہے، اور آسمان کی طرف تیر برسائے گی اور وہ تیر خون آلود ہو کر واپس آئیں گے، اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور بھی ہو چکا ہوگا، اور وہ دجال کو قتل کرنے کے بعد دنیا کا امن و امان واپس لوٹانے کی کوشش میں سرگرم ہوں گے۔ ایسے میں دجال کی موت کے بعد انہیں حکم ہوگا، اے عیسیٰ، وہ قوم نکل چکی ہے کہ جس کی طاقت کا مقابلہ کسی کے بس میں نہیں ہے۔ آپ یا تو کوہ طور کی طرف نکل جائیں یا پھر قلعہ بند ہو جائیں۔ اور اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے بے بس ساتھیوں سمیت ہر طرف سے یاجوج ماجوج کی یلغار میں آ جائیں گے اور اس خوفناک قوم کو شکست دینے میں ناکام ہو جائیں گے۔ لوگ قطار در قطار اس قوم کے ساتھ شامل ہوتے چلیں گے، اور 1000 میں سے 900 لوگ یاجوج ماجوج بن جائیں گے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا تھا، عربوں کے لیے تباہی ہے اس شر سے جو بہت قریب آ چکا ہے، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنی انگلی سے حلقہ بنا کر دکھایا کہ یاجوج ماجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ کر دیا گیا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہم سب تباہ ہو جائیں گے حالانکہ ہم میں سے بہت سے نیک لوگ ابھی موجود ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جب خباثت بہت زیادہ ہوگی۔ اس کے علاوہ قرآن میں بیان کیا گیا ہے، جس بستی کو ہم نے تباہ کر دیا تھا اس کے باشندوں پر پابندی ہے کہ وہ وہاں نہیں جا سکتے یہاں تک کہ یاجوج ماجوج نہ کھل جائیں اور وہ بلندیوں سے اترتے نظر آئیں گے۔ یہاں جس بستی کے بارے میں بتایا گیا ہے وہ یروشلم ہے، جو صدیوں پہلے تباہ ہو گئی تھی، لیکن آج اسی جگہ اسرائیل کی بستیاں آباد ہو چکی ہیں۔ لوگوں کا آنا جانا لگ گیا ہے، جو کہ نہایت حیرانی کا باعث ہے
کیونکہ قرآن کے مطابق ایسا اسی صورت میں ممکن تھا جب وہاں یاجوج ماجوج نہ ہوں، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یاجوج ماجوج کا خروج ہو چکا ہے، کیونکہ احادیث کے مطابق یاجوج ماجوج کا خروج دجال کی موت کے بعد ہوگا۔ بہرحال ناظرین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس قوم کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم ان کو شکست دینے میں ناکام ہو جائے گی اور وہ کوہ طور پر اس حالت میں ہوں گے کہ ان کے پاس تمام راشن اور کھانا پینا سب ختم ہو جائے گا، یعنی قحط پڑ جائے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ سے مدد کی درخواست کریں گے کہ ہمیں اس قوم کے شر سے بچا۔ چنانچہ ان کی دعا قبول کی جائے گی اور اس قوم کی گردنوں پر اللہ نخوہ نام کا ایک کیڑا مقرر کر دے گا، جو کہ عموماً بکریوں اور اونٹوں کی گردنوں پر ہوتا ہے، اور وہ ان کو ہلاک کر دے گا، اور یہ عالم ہوگا کہ ہر طرف ان کی لاشیں پڑی ہوں گی۔ پھر اللہ خاص قسم کے پرندوں کو مقرر کرے گا جن کی گردنیں اونٹوں کی مانند ہوں گی، اور وہ ان لاشوں کو اٹھا کر اس جگہ پر لے جائیں گے جہاں پر اللہ کا حکم ہوگا۔ پھر تیز بارش ہوگی جو ساری زمین کو صاف کر دے گی۔ پھر زمین کو حکم ہوگا کہ اب صاف شفاف پھل اگا، اور اس کے بعد یہ عالم ہوگا کہ زمین میں ہر طرف ہریالی لوٹ آئے گی۔ پھل اس قدر ہوں گے کہ ایک انار بہت سے لوگوں کے لیے کافی ہوگا، مویشیوں کا دودھ پوری بستی کے لیے کافی ہوگا۔ یاجوج ماجوج کی موت کے ساتھ امن لوٹ آئے گا اور جنگ ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد 7 سال تک یہ امن قائم رہے گا، اور اس کے بعد وہ دن آن پہنچے گا جس کا وعدہ کیا گیا تھا، یعنی اس کے بعد قیامت کے قائم ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں رہے گا۔ اس وقت توبہ کے تمام دروازے بند ہو جائیں گے اور کسی کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ زمین میں قتل و غارت گری کرنے اور فساد پھیلانے والوں کا انجام ہلاکت ہے۔ اللہ ظالموں کو ایک دم ختم کر دینے پر بھی قادر ہے، مگر انہیں موقع عطا فرماتا ہے تاکہ توبہ کر لیں۔ کسی بھی جائز کام سے پہلے انشاءاللہ کہنے کی عادت بنا لینی چاہیے، اس مبارک جملے کی برکت سے وہ کام مکمل ہونے کی امید بڑھ جاتی ہے۔ ناظرین، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قرآن مجید میں کسی کام کو کرنے سے پہلے انشاءاللہ کہنے کا حکم فرمایا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان بری قوموں کے شر سے بچائے اور حالت ایمان میں موت نصیب فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔